شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اور ایسے ہی آپ لوگ سچی خوفناک کہانیاں سنتے رہیں۔ کچھ دنوں سے میں آپ لوگوں کے ساتھ خوفناک کہانیاں شیئر نہیں کر پا رہی تھی میری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، لیکن میں آج کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ روز ڈیلی خوفناک کہانیاں شیئر کروں گی اور آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے خوفناک کہانیاں شیئر کروں ڈیلی بیسس پر۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے میری ایک لسنر نے، جنہوں نے اپنا نیم آن ایئر نہیں کروایا، اور وہ بتاتی ہیں کہ میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں، لیکن میں اپنی شادی سے پہلے کشمیر میں رہا کرتی تھی، آزاد کشمیر میں، اور جب میری شادی ہوئی تو میں اسلام آباد شفٹ ہو گئی اور میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس واقعے کو آج قریباً 15 سال ہو چکے ہیں، اور اس وقت میں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی، 13 یا 14 سال کی میں اس وقت بچی تھی جب میرے ساتھ یہ خوفناک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب میں اپنے آزاد کشمیر میں رہا کرتی تھی تو وہاں پر پہاڑیوں پر ہمارے گھر ہوا کرتے تھے اور اونچے نیچے راستے تھے، کچھ لوگوں کے گھر نیچے ہوا کرتے تھے، کچھ کے اوپر ہوا کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کے گھر ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ ہم لوگ کام کے لیے جایا کرتے تھے، میں اسٹڈی بھی کیا کرتی تھی، پڑھائی کیا کرتی تھی، اور بعد میں اپنے ابو کے ساتھ ان کا کام میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی، اپنی امی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹوایا کرتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہم لوگ آرام سے بیٹھ کر کھا سکیں، ہمیں محنت کرنی پڑتی تھی اور امی ابو کا کام میں ہاتھ بٹوانا پڑتا تھا۔ امی گھروں میں کام کیا کرتی تھیں اور جو ابو تھے، ابو بھی محنت مزدوری کیا کرتے تھے، کبھی وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچا کرتے تھے اور کبھی وہ بازار میں کسی کے پاس کام پر لگ جایا کرتے تھے مزدوری پر۔ جو امی تھیں ان کا کام کرنا ایک بالکل پرماننٹ تھا لوگوں کے گھروں میں۔ امی گھروں میں کام کیا کرتی تھیں، ان کے برتن وغیرہ، ان کی صفائی وغیرہ کیا کرتی تھیں، جس میں امی کا ہاتھ بٹوایا کرتی تھی۔ اور کافی دفعہ ایسے ہوا کرتا تھا کہ رات کے وقت وہ لوگ ہمیں بلا لیا کرتے تھے کسی نہ کسی کام کے لیے جب ان کے کوئی فنکشن ہوا کرتا تھا، اور کبھی کبھی امی اور میں بہت زیادہ لیٹ بھی آیا کرتے تھے ان گھروں سے۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، بہت زیادہ سردیاں تھیں، ٹھنڈ کا موسم تھا اور رات کا وقت تھا۔ جس گھر میں امی کام کیا کرتی تھیں ان میں سے ایک گھر میں شادی تھی اور شادی کے فنکشنز چل رہے تھے اور وہاں پر امی کام کر رہی تھی۔ کام اتنا زیادہ تھا کہ امی کے ساتھ مجھے بھی ان دنوں اپنے اسکول سے چھٹی کر کے مجھے وہاں پر جانا پڑا اور امی کے ساتھ کام کروانا پڑا۔ بہت رات ہو چکی تھی اور ابھی بھی فنکشن جو تھا وہ جاری تھا، وہ سبھی لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے، بہت لطف اندوز ہو رہے تھے اس فنکشن سے۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی کیونکہ میں اس وقت بچی ہی تھی اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں سارا دن کام کروں اور رات کو بھی میں لیٹ نائٹ گھر جاؤں۔ رات کے قریباً 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ امی اور میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگوں نے اس وقت کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا، تو وہ لوگ ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی کھانا جو ہے وہ لگنے والا ہے اور آپ لوگ کھانا کھا کر جانا، ساتھ لے کر بھی چلے جانا۔ لیکن میں امی سے یہ ضد کر رہی تھی کہ مجھے ابھی گھر جانا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور مجھ سے اور زیادہ یہاں بیٹھا نہیں جا رہا۔ لیکن امی کو وہاں پر اور زیادہ کام تھا کیونکہ بعد کے جو فنکشن تھے، یعنی جو فنکشن کے بعد کے جو برتن وغیرہ تھے اور جو کام تھے اگلے فنکشنز کے، وہ امی نے ان کے ساتھ کروانے تھے، اسی لیے امی وہیں پر رک گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم اکیلی گھر چلی جاؤ، میں آ جاؤں گی کل صبح کو یا لیٹ نائٹ آ جاؤں گی۔ میں کبھی بھی اکیلی
نہیں گئی تھی اپنے گھر، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا جو علاقہ تھا وہ بہت زیادہ جنگل والا علاقہ تھا، اور اوپر نیچے گھر تھے پہاڑیوں پر، اور راستے میں بھی ایک دو انسان ہی کوئی نظر آ جایا کرتا تھا چلتا ہوا، اسی لیے مجھے بہت ڈر لگتا تھا اکیلے جاتے ہوئے۔ لیکن امی نے اس رات مجھے اکیلے بھیج دیا، اور جب میں اس رات اکیلے جا رہی تھی تو اچانک سے، پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا جب میرے ساتھ امی ہوتی تھی یا ابو ہوتے تھے، لیکن اس رات میں اکیلی تھی اور میں اس جنگل نما راستے سے گزر رہی تھی۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اچانک سے مجھے جھاڑیوں کی طرف سے، جہاں پر اندھیرا تھا، درخت تھے، وہاں سے مجھے ایک بہت ہی زوردار اور خوفناک چیخ سنائی دی، اور وہ جو چیخ تھی وہ کسی عورت کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون ہے اور وہ کیوں چلا رہی ہے۔ وہ چیخ کی آواز جیسے ہی مجھے آئی، میں وہیں پر رک گئی، راستے کے بیچ میں کھڑے ہو کر میں اس طرف دیکھنے لگ گئی کہ وہاں پر کون ہے۔ مجھے کوئی نظر نہیں آیا، تو میں جلدی جلدی آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ جب میں آگے بڑھ رہی تھی، مجھے پھر پیچھے سے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ بھی بہت تیز قدموں سے، جیسے میں چل رہی ہوں تیز تیز، اسی طرح سے کوئی تیزی سے چلتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے پائل پہنی ہوئی ہے اپنے پیروں میں، کیونکہ آواز آ رہی تھی بہت زیادہ گھنگرو کی، چھنکنے کی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، لیکن وہ مجھ سے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی، اور وہ عورت مجھے بہت زیادہ پراسرار اور خوفناک محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ پیر مجھے بہت لمبے لگ رہے تھے، بہت زیادہ، جو کسی عام انسان کے نہیں ہوتے، اور اس کا لباس بھی اس طرح کا تھا جو ہم لوگ وہاں کے علاقے کی عورتیں نہیں پہنتی تھیں۔ بہت ہی عجیب و غریب سا اس کا لباس تھا، ایک سیاہ رنگ کا لباس تھا اس کا، بہت لمبا سا تھا، اور اس کے بال بھی بہت زیادہ لمبے تھے، لیکن اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اس کا چہرہ دیکھنے کی، غور سے دیکھنے کی، وہ پوری نمایاں تھی، وہ ظاہر تھی پوری، لیکن جو اس کا چہرہ تھا وہ بالکل نمایاں نہیں تھا، وہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر، چہرے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہاں پر کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل وہاں پر سایہ ہے اس کے چہرے پر، نہ اس نے کچھ ڈھکا ہوا تھا، نہ اس کے چہرے پر بال تھے، لیکن پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، نہ اس کی ناک نظر آ رہی تھی۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی اس چیز کو دیکھ کر، اور وہ مجھے دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گئی، مسکرانا شروع ہو گئی، اور اس کی ہنسی کی آواز جب مجھے آئی، میں بہت زیادہ ڈر گئی، کیونکہ اس کی ہنسی کی آواز میں ایسے لگ رہا تھا جیسے دو تین لوگوں کی، دو تین افراد کی آوازیں مکس ہوں، اور وہ ہنس رہے ہیں، مجھے دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اچانک سے میرا ہاتھ کسی نے پکڑا پیچھے سے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ میری امی کی دوست تھیں، جو اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھیں، اور امی کی اور ان کی بہت اچھی دوستی تھی، ہم لوگ بہت زیادہ کلوز تھے، فیملی فرینڈز ٹائپ تھے وہ ہمارے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تھوڑا غصے کی نظر سے اور پریشانی کی نظر سے انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں ان سے پوچھنے کا بھی ٹائم نہیں ملا مجھے کہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہو رات کے اس وقت۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ جلدی سے یہاں سے چلو، یہ راستہ، یہ جگہ اور یہ وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور جب وہ مجھے لے کے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے تھوڑا بہت ڈانٹا بھی کہ تم یہاں اکیلی کیوں جا رہی تھی، اور تم ابھی بچی ہو، تمہیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ، ان مخلوقات کے بارے میں، جتنا جلدی ہو سکے اپنے گھر چلی جا، اور آئندہ سے کبھی بھی اس راستے پر رات کے وقت اکیلے مت گزرنا۔ جب میں نے ان کی یہ باتیں سنی، میں تو بہت زیادہ حیران ہو گئی، کیونکہ پہلے کبھی بھی ان کو میں خالہ کہا کرتی تھی، خالہ کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کی باتیں نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھ پر اس طرح سے غصہ کیا تھا۔ میں جب خالہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی تو مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جو آج تک مجھے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا۔ نہ وہ اپنی آنکھیں جھپک رہی تھیں اور نہ ہی وہ میری طرف دیکھ رہی تھیں، لیکن ان کی آنکھیں بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں، اور ان کے چہرے پر بھی کوئی ایکسپریشن نہیں تھے، کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اور وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے اپنے گھر تک لے گئیں، یعنی میرے گھر تک،
اور جیسے ہی میرا گھر قریب آیا انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے گھر کے اندر چلی جاؤ۔ تو جب میں نے ان کی یہ بات سنی، کیونکہ میں تو پہلے ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور جو بھی کچھ وہاں پہ معاملات تھے ان سے میں بہت ڈر چکی تھی، تو جیسے ہی وہ مجھے جو جو کہتی گئی میں وہ کرتی گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے گھر جاؤ، جلدی سے اندر جا کر اور دروازہ اچھے سے بند کرو جب تک تمہاری امی نہیں آتی۔ میں نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اب جب میں نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا، ابو میرے گھر پر ہی تھے۔ ابو بھی مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم اتنی رات کو اکیلی کیسے آئی ہو، تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ تو ابو نے کوئی بات مجھ سے اس طرح کی نہیں کی جنات کے متعلق، اور انہوں نے یہی کہا کہ اچھا ہوا کہ تمہاری خالہ تمہیں چھوڑ گئی یہاں پر، ورنہ پتہ نہیں تم تو وہیں پر ڈری ہوئی کھڑی ہوتی، اور تمہیں تو اپنے گھر کا راستہ بھی پھر بھول جاتا ہے اس طرح سے۔ کیونکہ اکثر میرے ساتھ ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب بھی میں جلدی میں ہوتی تھی یا پریشانی میں ہوتی تھی تو وہاں کے راستے ایسے تھے کہ مجھے اپنے گھر کا راستہ ہی بھول جایا کرتا تھا کہ میں اپنے گھر کون سے راستے سے آئی تھی اور مجھے کون سے راستے سے جانا ہے، کیونکہ ابو اور امی کے ساتھ ہی ہمیشہ میں آیا کرتی تھی، کبھی اکیلی تو میں جاتی نہیں تھی کہیں پہ۔ اگلی صبح کو جب امی آئیں اور امی نے جب میری حالت دیکھی، مجھے بخار ہوا تھا، امی نے مجھ سے پوچھا کہ اس طرح تمہیں بخار کیسے ہو گیا، تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک آئی تھی پچھلی رات کو۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی جو میں نے ابو کو بتائی تھی، تو وہ خالہ بھی مجھے پوچھنے کے لیے آئیں جب انہیں پتہ چلا کہ مجھے بخار ہوا ہے۔ تو وہ شام کا وقت تھا اور خالہ مجھے پوچھنے آئیں، تو امی نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بیٹی کو صحیح سلامت گھر پہنچایا۔ خالہ بڑی حیران ہو گئی یہ بات سن کے، اور وہ یہ کہنے لگیں کہ میں تو کل رات کو اس سے ملی ہی نہیں ہوں اور نہ ہی میں اپنے گھر سے باہر نکلی ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں ان سے بحث کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ میں اس وقت بہت زیادہ پریشانی میں تھی اور حیران بھی بہت تھی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے کل رات۔ میں نے انہیں بہت زیادہ یہ بات بتانے کی کوشش کی، انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ کل رات آپ نے ہی مجھے چھوڑا تھا میرے گھر تک، اور آپ نے مجھے ڈانٹا بھی تھا کہ اتنی رات کو اکیلے یہاں پر مت آؤ، کیونکہ یہاں پر مخلوقات ہیں اور بہت عجیب و غریب معاملات ہیں رات کے وقت۔ تو خالہ نے مجھے یہی کہا کہ میں تمہیں بالکل بھی نہیں ملی ہوں کل رات کو، اور نہ ہی میں نے تمہیں تمہارے گھر چھوڑا ہے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم کل رات کو اپنی امی کے ساتھ اس فنکشن میں تھی، ان کے گھر تھیں، اور وہاں سے تم آئی ہو واپس، اور تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے مجھے کچھ نہیں پتہ۔ تو امی نے پھر یہی کہا، امی نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، اور امی نے مجھ سے اس لیے بات نہیں چھپائی تاکہ میں آگے سے بھی خود احتیاط کروں آنے جانے سے۔ امی نے مجھے یہی بتایا کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی نیک مخلوق ہو، کوئی نیک جنات ہوں، جنہوں نے تمہیں اس مخلوق سے جو کہ بالکل بھی نیک نہیں لگ رہی تھی، جو مخلوق جس کا چہرہ بالکل بھی نہیں تھا، اس بنا چہرے والی مخلوق سے تمہیں بچایا اور تمہیں تمہارے گھر تک پہنچایا تمہاری خالہ کے روپ میں۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی نیک جنات ہوں جو اس وقت وہاں پر موجود ہو، انہوں نے تمہیں دیکھا ہو اور تمہاری مدد کی ہو۔ تو اگلی دفعہ سے اگر تم اس طرح سے اکیلے جاؤ تو اپنے آپ کو حصار میں کر کے گھر سے باہر نکلا کرو اور احتیاط کیا کرو آنے جانے میں، کیونکہ اس ٹائم تو جنات وہاں پر موجود تھے، ظاہر تھے، انہوں نے تمہیں بچا لیا وہاں سے، اللہ کے حکم سے تمہاری مدد کی، لیکن ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ایسا نہ ہو، اسی لیے احتیاط کیا کرو آنے جانے سے۔ اور تمہیں تھوڑے دن تک اسکول جانے کی اور میرے ساتھ کام پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی نے مجھے یہ کہا، اور جب ساری بات بتائی تو میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی کہ کل رات میرا دو مخلوقات کے ساتھ سامنا ہوا، ایک وہ مخلوق جو کہ اچھی نہیں تھی، اور ایک وہ مخلوق جو کہ نیک تھی، اچھی تھی، جس نے میری مدد کی میری خالہ کے روپ میں آ کر۔ تو یہ ایک خوفناک انسیڈنٹ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا کشمیر میں، اور آج بھی جب میں وہ واقعہ یاد کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ سے، میں نے وہ جب شیئر کیا تو میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے یہ واقعہ سن کر، اور میں جس کو بھی یہ بات بتاتی ہوں وہ بہت حیران ہوتے ہیں اور خوفزدہ بھی ہوتے ہیں، اور وہ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ خوش نصیب ہو کہ تم بچ گئی اس رات، جنات نے تمہاری مدد کی، ورنہ پتہ نہیں وہ بنا چہرے والی مخلوق تمہارے ساتھ کیا کرتی کیا نہ کرتی۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی
جو میرے ساتھ پیش آئی میری زندگی میں اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے. لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اور پہاڑی علاقوں میں ایسے کافی مخلوقات پائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ پائی جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر سبزہ اور درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر ان مخلوقات کا بسیرا بہت جلدی ہو جاتا ہے. اور یہ مخلوقات ایک ایسے انسان کو جو کہ اکیلا جا رہا ہو، تنہا ہو، اسے تو بہت جلدی اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں. تو آپ لوگ بھی جب اپنے گھر سے باہر نکلا کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ شہر میں رہ رہے ہیں یا آپ لوگ کسی ٹریفک والی کسی بھیڑ والی جگہ پہ ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں نہیں پتہ کس موڑ پر ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، تو اپنے آپ کو حصار میں کر کر نکلا کریں باہر، اور آیت الکرسی پڑھ کر نکلا کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں بتایا کریں کہ وہ بھی اپنے آپ کو حصار میں کر کے گھر سے باہر نکلا کریں، تاکہ آپ لوگ بھی سیف رہیں ان چیزوں سے اور آپ کے گھر والے بھی سیف رہیں. تو آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اسٹے ٹیون. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.